جائیں سارے, پلیز بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اچھا سنیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے میں آپ سب کو بتاؤں, آپ سب میرے کارکن ہیں, بیٹھ جائیں پلیز, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ سارے میرے کارکن ہو. میں اب سے لے کے جب تک عید تک ساری میری افطاریاں, جتنی بھی افطاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کے کارکنوں کے ساتھ کروں گا. دیکھیں, میں نے آپ کو افطاری پہ تو بلایا, آپ کے ساتھ افطاری کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ سمجھیں کہ یہ جو اب سب یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد میں جو اب سب شامل ہیں, یہ جہاد ہے کیا, یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا. ٹھیک ہے, ایک ایک اب میری بات سمجھنا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری کوشش کیا ہے, ہم کیوں میں کیوں 27 سال تقریباً سے جدوجہد کر رہا ہوں, اور یہ کیوں پچھلے 11 مہینے سے ہم مسلسل اپنی قوم کو جگا رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا, اب یہ آپ نے سمجھنا ہے, کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج آپ کو بات کہوں گا, آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے. اور میں یہ چاہوں گا فیصل شیر جان نے وہ پیمفلٹس ہونے, نیکسٹ ٹائم پلیز مدثر وہ جو پیمفلٹس ہیں نا وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے سب کے اندر, کیونکہ آپ یہاں سے پیمفلٹس لے کے جائیں گے جس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کہ آپ کیا چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تو یاد رکھیں کہ اس کا انہوں نے بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی. یہ سمجھنا آپ نے کہ عدل اور انصاف ہے کیا, یہ کیوں اللہ بھی ہمیں سارا وقت حکم دیتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور جو اللہ کے حبیب ہیں انہوں نے بھی جب پہلی دنیا کے مسلمانوں کی ریاست بنائی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. یہ عدل اور انصاف آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. یہ جو یہاں سے لوگ ویزے لے کے مر کے کوشش کرتے ہیں یورپ جائیں اور انگلینڈ جائیں اور امریکہ جائیں, یہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاشروں میں انصاف ہے. اب انصاف کیا کرتا ہے؟ انصاف ہر لوگوں کو, جو بھی انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب قانون کے سامنے سب ایک برابر آ جاتے ہیں تو جو کمزور ہے اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے اس معاشرے میں. جب وہ تحفظ ملتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. جب آزاد ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے. اب میں آپ کو آپ کے لیے آسانی سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کے اندر جو انصاف, انگریزی میں اس کو رول آف لا کہتے ہیں, جو دنیا کے اندر انصاف کی جو کرائیٹیرین سیٹ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان 140 ملکوں کے اندر ہمارا نمبر 129 ہے. یعنی ہم تقریباً 11 ہیں جو سب سے کم ملکوں میں انصاف ہے. ہم 140 ملکوں میں ہمارا نمبر 129 ہے. ڈینمارک 140 میں سے نمبر 1 پہ ہے جدھر سب سے زیادہ انصاف ہے. سمجھ گئے؟ ہم ہیں 129 پہ, وہ ہے نمبر 1 پہ. اب یہاں سے پاکستانی آپ کے کتنے, میں جب ڈینمارک گیا مجھے پاکستانی ملے, وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. ان کو موقع مل جاتے ہیں, جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. وہاں کوئی سفارشی سسٹم نہیں, وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں,
वह मेरिट का सिस्टम है, तो मेहनत का फल मिलता है। तो जिधर मुल्कों में इंसाफ हो वो करप्शन नहीं है। अगर आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा वहां करप्शन नहीं होगी। तो करप्शन में डेनमार्क है इस वक्त 180 मुल्कों में नंबर 1 के सबसे कम करप्शन है, और 180 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर है 140। यानी कि अब समझ जाएं कि क्योंकि इंसाफ नहीं है करप्शन हमारी ज्यादा है। अब आ जाओ खुशहाली पे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी औसत आमदनी है, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, वो है $1,600, यानी ये औसत आमदनी है पाकिस्तान की। डेनमार्क में क्या है? $68,000, $68,600, $68,600। तो मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों अल्लाह के हबीब ने कहा कि पहले अदल और इंसाफ कायम करो, क्योंकि पहले इंसाफ आता है फिर खुशहाली आती है। खुशहाली पहले नहीं आती, पहले मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ आता है और फिर वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि जिधर इंसाफ आता है आजाद लोग फिर खुद ही अपनी आमदनी बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वह सारा चोरों का टपका, चोरों डाकों ऊपर आके बैठ जाते हैं, बेचारा मेहनत का ठोकरे खाता फिरता और वो फिर कोशिश करता है वीजा लेके बाहर चला जाए। हम जो ये जंग लड़ रहे हैं वो सबसे पहले अदल और इंसाफ की। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो मैंने आपको फिगर से बता दिया कि हम क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं, हमारा मसला ये है कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। वहां यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। वहां जो बड़ा इसलिए चोरी नहीं करता, सबको पता है कि उसको एनआरओ नहीं मिलेगा। वो चोरी करेगा, वो जेल में जाएगा। वो दंदराते नहीं फिरेंगे सारी जगह। वो उधर से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहा है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मैं मानूंगा नहीं। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या? तुम तो मफरूर हो। एक सजाए याफ्ता है। सब आ रहे हैं। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आपकी स्ट्रगल है क्या, पहले समझे। मैंने आज से तकरीबन 27 साल पहले तहरीक का आगाज किया था, इंसाफ की तहरीक। ये मेरी सारी स्ट्रगल है कि मैं, क्योंकि मैंने मगरिब देखा हुआ है, मैंने अपने कई साल बरतानिया में जिंदगी गुजारी है, क्रिकेट खेलता था, तो मैं तो सिस्टम समझता हूं। तो मैं यहाँ आके कोशिश मैंने ये की कि हम किसी तरह मुल्क में अगर इंसाफ कायम कर दें खुशहाली आ जाएगी। इस वक्त हमारा हाल ये है कि कभी हम भिखारियों की तरह कई पैसे मांगने जाते हैं, कभी IMF के पास, कभी वो अपने दोस्त ममालिक के पास हाथ फैला के चले जाते हैं, इज्जत खो बैठते हैं। जो हाथ इंसान के सामने फैलाता है उसकी इज्जत चली जाती है। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है अल्लाह खुश होता है उससे। लेकिन जब इंसानों के सामने आप हाथ फैलाते हैं तो आपकी जिंदगी में जिल्लत है। तो हमने अगर अपने आप को, मुल्क को बदलना है तो अपने आप को हकीकी आज़ादी की तरफ अगर जाना है तो हम सबको ये कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती की जंग लड़नी पड़ेगी। अभी जो इस्लामाबाद में हो रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये माफिया, शरीफ माफिया, कि किसी ना किसी तरह अदलिया को तकसीम करके और इलेक्शन से भाग जाए। मुल्क का आइन वाज़े तौर पे कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें आइन को सामने रख के गिराई, डिसॉल्व की। नहीं तो कौन हुकूमत छोड़ता है? हमने इसलिए छोड़ी कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, आइन कहता है। अब ये हाल है पाकिस्तान में कि ये पूरी कोशिश कर रहा है माफिया, इन्होंने असेंबली में बैठ के पूरी कोशिश की है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जाए, ताकि ये किसी तरह, जिस तरह इसने एक दफा पहले सुजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हटवा दिया था, ब्रीफ केस चलाए थे 99 में, तब भी इसके ऊपर केस होने लगा था, कंटेम्प्ट का लगने लगा था नवाज शरीफ पे।
تو اس نے کیونکہ اگر کنٹمپٹ لگ جاتا ڈسکوالیفائی ہو جاتا, اس لیے نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا. یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے, اور ہم ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. میری جان میری جان عمران خان عمران خان جان میری جان عمران خان عمران خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر ہوا تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر ہوا. ماشاءاللہ بڑی انرجی ہے. ابھی روزے کھولنے سے پہلے اس کا مطلب کہ روزے کے بعد تو اور ہی انرجی آنی چاہیے. میری بات, اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے. اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے, تحریک انصاف. آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے. دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے. اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو, ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے. اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو, عبادت بن جاتی ہے. سارے اللہ کے پانچ منٹ رہ گئے ہیں, سن لو میری بات. دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں. وہ میں نے اس کو کہا ہوا اس کو تیار کر. پیمفلٹ سے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے. ایک رائے میں تبلیغ ہے, ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیہاتوں میں انقلاب آ گیا ہے انشاءاللہ. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی. میرا باپ پیٹے گا آزادی, میرا باپ پیٹے گا آزادی. ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. اچھا اب آپ سب نے ہم نے ابھی افطاری کریں گے, میں آپ کے ساتھ گھر پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے, یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہوئے ہی نہیں. انگریز گیا تو یہ کالے انگریز آ گئے, عوام آزاد نہیں ہوئی. عوام ادھر چلے جائیں دیہاتوں میں, ادھر تھانہ کچہری پٹواری, بیچارہ عام آدمی کبھی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے, کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے. یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے, یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. یہاں غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھوکرے کھا اپنے اسی کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. طاقتور صرف جنگلوں کے اندر طاقتور کا قانون ہوتا ہے. جتنا طاقتور ہوتا ہے جنگل میں اترے لوگ اسے جانور ڈرتے ہیں. کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جائے. اس کو انصاف کہتے ہیں. تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے, یہ پولیٹکس نہیں ہے. آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے. آپ نے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے. جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پی کے بچے پروڈیوس کر کے چلا جاتا ہے. اگر انسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں اس کو ہم گیدڑ کیا کرتے ہیں. گیدڑ ہی بھاگتا ہے نا. تو اچھا سنو, آپ نے نا آپ نے یہ میں صرف آپ کو اس لیے آج کا رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ. عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی. لیکن نماز میں آپ یہ سوچیں مانگتے کیا ہے اللہ سے؟ اللہ سیدھے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, نبی کا راستہ مانگتے ہیں. اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف,
یہ نبی کا راستہ ہے, یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے ان عربوں کے اندر پہلے اس نے انصاف قائم کیا, اس کے بعد اس نے فلاحی ریاست بنائی, اور اس کے بعد وہ عربوں جن کی حیثیت تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے راستے پہ اس لیے چلو تمہاری بہتری ہے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, کوئی ایسا لیڈر نہ آیا نہ آ سکتا. تو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کی زندگی پہ چلو گے تو تم بھی اٹھ جاؤ گے. یہ جو مولانا رومی کی یہ یاد رکھنا, اس نے کہا جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چونٹیوں کی طرح, تو پر تو تب ملیں گے جب ہم آزاد ہوں گے. آزاد تب ہوں گے جب انصاف آئے گا. آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے ہمیں پر لگ گئے, ہمارے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں, لیکن یہ ساری عوام آپ کے ساتھ, آپ کے پروں کے ساتھ جو آپ نے ان میں اجاگر کیے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں ساری قوم لوگ کھڑے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی تم نے. دیکھو کبھی کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیتا, آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے. ادھر بیٹھ جاؤ. سب لوگ بیٹھے رہے ہیں ادھر, یہ آدھا گھنٹہ تاریخ اس کے بعد آئیں گے.